اور عوام ایک تبدیلی چاہتی ہے، اور عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ برسوں سے جس کا ہم نے ساتھ دیا انہوں نے کبھی بھی ہم انصاف نہیں کیا ہم سے، نہ ہم کو حصہ دیا سیاست میں، بلکہ صرف ووٹ تو حاصل کیا اور لاچار بنا کر ہم کو چھوڑ دیا، بے بس بنا کر چھوڑ دیا، کبھی جلتے ہوئے گھر میں ہم کو اکیلا چھوڑ دیا، کبھی طوفانوں میں ہم کو اکیلا چھوڑ دیا، تو کبھی ہمارے بہتے ہوئے آنسوؤں کی طرف نظر نہیں کیا۔ اور جو آج میں دیکھ رہا ہوں نہ صرف گجرات بلکہ ملک کے کونے کونے میں ایک بیداری ہے، اور خاص طور سے نوجوانوں کے دلوں میں ایک تڑپ ہے، بزرگوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ خواتین یہ چاہتی ہیں کہ موجودہ دور سے وہ بیزار ہیں، اور یہی چیز ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کو لوگ اپنا رہے ہیں، مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی ایک سیاسی آواز بنا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو صرف بحیثیت ایک مجلس کے ذمہ دار کے آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ الیکشن تو ہوتے رہیں گے، ہماری سیاسی جدوجہد جاری رہے گی، مگر میری آپ سے ایک درمندانہ اپیل ہے کہ اگر آپ کو اور ہم کو مجلس کو گجرات میں کامیاب کرنا ہے تو میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ ہم تمام کو بشمول میرے ہم کو ایک اچھے انسان بننا پڑے گا۔ اگر ہم اچھے انسان بنیں گے تو یاد رکھیے وہ کامیابی ہمارے قدم کو چومے گی، اور جب انسان اچھا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں مظلوموں سے محبت پیدا ہوتی ہے اور ظالموں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اچھا ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، تو وہ کبھی بھی باطل طاقتوں کا یا باطل پیغام کا ساتھ نہیں دیتا، وہ حق کی کامیابی کے لیے، حق کے غلبے کے لیے حق پرستوں کا ساتھ دیتا ہے۔ جب انسان میں انسانیت بیدار ہو جاتی ہے تو وہ کبھی بھی نہ باطل نظریوں کو مانتا ہے اور نہ کبھی وہ ان طاقتوں کا ساتھ دیتا ہے جو عددی طور پر بڑے ہیں، جو اقتدار تو ان کے پاس ہے، مگر جب حق بیدار ہو جاتا ہے تو کربلا میں امام حسین کی شہادت اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے کہ کیسے نواز رسول نے حق کی سربلندی کے لیے، باطل کی شکست کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا اور ان کو کامیابی دلائی۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، ہم تمام کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اچھے انسان بنے۔ ہمارے دلوں میں اللہ نے، پروردگار نے ہم کو ایک دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، اور اگر دھڑکتا ہوا دل ہے تو اس دل میں یقیناً کمزوروں کے لیے، مظلوموں کے لیے وہ دل دھڑکنا چاہیے۔ اوپر والے نے ہم کو زبان دی ہے تو وہ زبان منافقت کے لیے نہیں، یا کسی بادشاہ یا کسی اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالم لوگوں کی چاپلوسی کے لیے یا جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی، بلکہ اللہ نے انسان کو زبان اس لیے دی تاکہ وہ کم سے کم اقتدار پر بیٹھنے والے، کمزوروں پر ظلم کرنے والے، مظلوموں کو دبانے والے اور حق چھیننے والوں کے خلاف اس زبان کو استعمال کریں۔ اللہ نے ہم کو ہاتھ اور پیر اس لیے دیے کہ ہم اس کو استعمال کریں مدد کرنے کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کام اگر ہم کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ گجرات کی سرزمین پر اور انشاءاللہ تعالی ہم کو کامیابیاں ملتی رہیں گی۔ ایک سیاسی سفر کا آغاز ہوا ہے۔ میں صابر بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ صرف صابر بھائی بلکہ تمام جو آپ اراکین ہیں، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اور ہماری نیتوں میں اور اخلاص پیدا کرے،
اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حوصلے اور عزم کو بلند رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو تمام بلایات سے، زمین و آسمان کے آفتوں سے، ظالم حکمرانوں کی سازش سے اور ظالموں کے شر سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو لوگ مجلس کی اس کامیابی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک پانی کا بڑبڑا ہے، میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ یہ طوفان سے آنے سے پہلے کی ہوائیں ہیں، اور یاد رکھو یہ طوفان آئے گا اور انشاءاللہ تعالی گجرات کی سرزمین پر مجلس اتحاد المسلمین کامیابیوں کا سلسلہ جو شروع کیا ہے، یہ کامیابیاں جاری اور ساری رہیں گی. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا، کیونکہ یہ مجلس کے ذمہ داروں کا اجلاس ہے، آپ عوام تک جا کر یہ پیغام ان کو بتائیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین پر مجلس کے مخالفین، چاہے وہ بی جے پی ہو یا کانگریس ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرست ہے. مجلس ایک فرقہ پرست جماعت نہ کبھی تھی، نہ ہے، نہ رہے گی. ہم کسی مذہب کے خلاف نہ تھے، نہ ہے، نہ کبھی رہیں گے. ہمارا جھگڑا کسی مذہب سے نہیں ہے، ہمارا جھگڑا ان لوگوں سے ہے جو ووٹ تو حاصل کر لیتے مگر ہم کو لاچار اور یتیم بنا کر چھوڑ دیتے. ہمارے ڈیولپمنٹ میں، ہمارے محلوں میں، ہماری ترقیاتی کام کو انجام دینے سے روک دیتے ہیں، لیڈرشپ کو پیدا ہونے نہیں دیتے. تو مجلس کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے. لوگ بولتے، دوسرا سوال مجلس کے مخالفین یہ کرتے ہیں کہ آپ مجلس کے آنے سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے. تو میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں، اور ہمارے میڈیا کے دوستوں مجھے دیکھتے کہ بس یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے آنے سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا. ایسا لگتا ہے کہ جب داماد اپنے سسرال کے گھر میں جاتا ہے تو پورا سسرال دیکھ کے داماد کو خوش ہوتا ہے کہ چلو داماد آ گیا. عجیب بات ہے کہ ہمارے آنے سے، مجلس کے آنے سے بی جے پی کو فائدہ پہنچتا ہے. آپ بتائیے کہ گجرات میں ہمارے پٹیل بھائیوں کی آبادی کتنی ہے؟ 12% ہے نا صابر بھائی؟ 12%، 12 ہے. چلیے 12 پکڑ لیجئے، بڑھ کے بولیں گے. کل کے دن کوئی چیف منسٹر ناراض نہ ہو جائے کہ 1% کم کیوں کر دیا، بولیں گے بھڑکاؤ بھاشن دیے. مسلمان 10% ہے، مسلمان 10%، 13%. مسلمان کتنا ہے؟ 11%، 11 پکڑیے. اب فرقہ پرست اگر میں ہوں یا صابر بھائی ہے یا آپ تمام لوگ ہیں، تو گجرات کی ویدھان سبھا میں کتنے ہمارے پٹیل بھائی ایم ایل اے بنتے ہیں؟ 44 ہے، 44 ہے. تو ٹھیک ہے 44 پکڑ لیجئے. تو وہ کتنا ہوتا ہے؟ 24%. مسلمان جو ہے 11% ہے اور جیتتا خالی 3 ہی ہے. اب اس کا ذمہ دار میں ہوں، داماد ذمہ دار ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میں ہمارے پٹیل بھائیوں کو سلام کرتا ہوں، اور انہوں نے جو ایکتا دکھائی، جو متحد ہو کر انہوں نے اپنا سکہ جما لیا بہار میں یا گجرات میں، اور ان کا مکھیہ منتری بھی بنا لیا. اور جب مجلس آ کر یہی بات کرتی ہے تو ہم سے وہ میڈیا کے ذریعے سوال کرتے ہیں، ارے 3 ہے، آپ ان کو 3 کو بھی ہرانے آ گئے. ہم 3 کو ہرانے نہیں آئے، ہم انشاءاللہ تعالی 16 سے زیادہ کامیاب کرانے یہاں پر آئے انشاءاللہ. یہ 3 جو جیت کر بھی آئے، یہ بیچارے کچھ بولتے ہی نہیں ہے. خالی بس اخبار میں ایک بیان دے دیتے ہیں کہ اب آئے ہیں دریا پور میں اور وہ بی ٹیم ہے، سی ٹیم ہے. ارے بھائی بی ٹیم اگر ہم ہیں، چلیے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات کو، جھوٹے الزام کو.
یہ بولو کہ تمہارا لیڈر جو ماشاءاللہ سے 50 سال کا ہو چکا ہے اور ابھی تک آزاد ہے، ہم پھنسے ہوئے ہیں، آپ تمام کیسے ہار گئے امیٹھی سے؟ میں تو نہیں رہا نا امیٹھی سے، کیسے ہار گئے وہ؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ راہل گاندھی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اچھا ہے بھول رہے کانگریس پارٹی کو، بھول جانا چاہیے۔ مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، خامخواہ یاد دلا رہا آپ کو میں۔ تو ہماری وجہ سے کیوں ہار گئے؟ کیا وہ تو ہر جگہ بس نہیں، مجلس نہیں لڑنا۔ اتر پردیش جاتے تو سماجوادی وہاں پر بی ایس پی شروعاتی نہیں ہے، جتانے آئے ہیں، وہ فلاں کی ٹیم ہے۔ ہم جا کر بہار میں لڑے، وہی بات، دلی میں کام کر رہے ہیں، وہی بات، مہاراشٹر میں کر رہے ہیں تو وہی بات۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ بن چکا ہے کہ مجلس کو اس طرح سے کہا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس وہ سیاسی شعور نہیں ہے، ان کے پاس وہ انٹلیکچوئل آنیسٹی بولتے ہیں نا، وہ بھی نہیں ہے کہ کیسے فرقہ پرست طاقتوں سے مقابلہ کیا جائے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دوسرا الزام۔ تیسری بات، ہم یہ الزام لگاتے کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے، کس کو ہرائیں گے، کس کو جتائیں گے۔ دیکھیے، الیکشن جب ہم لڑتے ہیں تو کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا نا۔ ہم الیکشن اس لیے تو نہیں لڑتے کہ خود ہار جائیں، ہم الیکشن اس لیے لڑتے ہیں کہ سامنے والا ہارے اور ہم جیتے۔ اب جب میدان میں مقابلہ ہوگا تو سب ہمارے اپوننٹ ہیں، میں کسی کو یہ نہیں ہے، اس کو نہیں بول سکتا، ہم تو جیتنے کی کوشش کریں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو سب سے پہلے اس خوف کو اپنے دماغوں سے نکالنا ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جیتیں گے۔ یقیناً ہماری دلی تمنا یہ ہے کہ بی جے پی ہارے، اور ہارے گی انشاءاللہ، ہارے گی بی جے پی کے لیے انشاءاللہ، اور اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام ہے کہ سیاسی طور پر ہم کو مضبوطی حاصل کرنے کے لیے آپ تمام کو عوام کے درمیان میں جا کر مجلس کا پیغام سمجھانا ہے۔ اور آپ دیکھیے، ابھی شمشاد، ہمارے ایڈوکیٹ شمشاد صاحب نے بتایا کہ گودرا میں پولیس کسٹڈی میں قاسم عبد الحیات کی موت ہوئی۔ یہ تین تھے نا، یہ بہت بڑے بادشاہ لوگ، تین لوگ منہ نہیں کھول۔ یہ وہاں پر پہنچ گیا ہمارا احمد آباد کا صدر، پہنچ کر انہوں نے نمائندگی کی، اور ہم سوچ رہے کہ ہم ان سے بات کیے کہ کیا کریں، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور تھوڑے دن کے بعد انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ سے بھی رجوع ہوں گے اس بچے کے انصاف کے لیے، کیونکہ اس کی موت پولیس کسٹڈی میں ہوئی، اور پولیس کسٹڈی میں جب موت ہوتی ہے تو پولیس اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اب یہ کام مجلس کر رہی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کیونکہ آپ یہ ذمہ داروں کا اجلاس ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کے پیغام کو اور عوام تک پہنچائیے، مجلس کی ممبرشپ کریے، مجلس کی بوتھ پر اپنی پارٹی کو مضبوط کریے۔ اور صابر بھائی صاحب ماشاءاللہ سے بڑی محنت کر رہے ہیں، پوری ان کی ٹیم، پورے اراکین محنت کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تنظیمی طور پر، آرگنائزیشن لیول پر، سنگٹھن پر ہم کو توجہ دینا ہے۔ اگر ہم بوتھ کے اوپر ہماری ابتدائیوں کو، ہمارے برانچ کو قائم کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی جو آئندہ سال اسمبلی کے ویدھان سبھا کے چناؤ ہوں گے، اور یہی چیز ہم کو انشاءاللہ تعالی کامیابی سے ہم کنار کرے گی۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو ہندوستان کے، بھارت کے کونے کونے میں جب جاتا ہوں تو میں عوام سے کہتا ہوں کہ جو جذبہ اللہ نے گجرات کے مسلمانوں کو دیا، اس کو سلام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمت اور حوصلہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، کہ جو کھڑے رہنے کی طاقت آپ میں ہے،
کہ کتنے کتنے طوفانوں کا، کتنے کتنے مصائب کا، مشکلات کا آپ نے سامنا کیا۔ اگر کوئی تقریر میں کوئی مقرر یہ کہتا ہے کہ خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑے گا، تو یہ گجرات میں آپ نے خاک اور خون کے دریاؤں سے گزر کر آج ایک مقام بنایا۔ میں سلام کرتا ہوں آپ کو، اور انشاءاللہ تعالی ہم اب آنے والی نسل کو لاچار اور سیاسی طور پر ان کو یتیم نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اپنی یہ قیادت بنائیں گے، اپنی لیڈرشپ بنائیں گے، گجرات سے ہم اپنے قائد کو بنائیں گے، تاکہ صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی یہاں پر آپ کی ایک سیاسی طاقت بنے، آپ کے مسائل کی بے باک ترجمانی ہو۔ آپ اور ہم انشاءاللہ ایک دن اس زمین کی غذا بنیں گے، یاد رکھیے۔ کوئی یہاں پر رہنے نہیں آیا ہے۔ بڑے بڑے سورمائے، بڑے بڑے لوگ آج جو اقتدار کی سلطنت پر بیٹھ کر اپنے آپ کو وقت کا بادشاہ یا سلطان سمجھتے ہیں، یاد رکھو تم کو بھی جانا ہے، ہم کو بھی جانا ہے، مگر ہم انشاءاللہ تعالی کام کر کے جائیں گے۔ یہ زندگی ایک چند وقت کی مہلت ہم کو پروردگار نے دی ہے، اس وقت کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور مجھے صرف ایک ہی بات کی میری کوشش ہے کہ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا، میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس ملک میں مظلوموں سے انصاف ہو، اس ملک میں یتیموں سے انصاف ہو۔ جو بچہ اپنے باپ اور ماں کی تباہی کو دیکھ کر گھٹن محسوس کر رہا ہے، اس کے دل میں امید کا چراغ جلایا جائے۔ جو بیٹی اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا جائے کہ تو نہیں روئے گی بلکہ تو بہادر بنے گی، تو اس ملک کے مقدر کے فیصلے تیری آواز کے بغیر ادھورے رہیں گے۔ یہ ہماری کوشش ہے، یہ ہماری جستجو ہے، یہ ہمارا کام ہے، اور یقیناً اس راہ میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لوگ آپ پر بھی الزام لگائیں گے، مجھ پر بھی الزام لگاتے ہیں، لگائیں گے، مگر جب الزام لگنا شروع ہوتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کے کام سے مخالفین کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جب الزامات اور بڑھتے جائیں گے تو سمجھنا کہ تم کامیابی کی راستے پر جا رہے ہو، جب اور تم پر الزامات لگتے جائیں گے تو سمجھ جانا کہ تم نے عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی ہے اور کامیابی تمہارے قدم سے گئی۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الزامات لگتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ پورے بھارت میں اگر سب سے زیادہ کسی کو گالی دی جاتی ہے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ تو الحمدللہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر مجھے گالی نہیں دیے تو شاید ان کو پیٹ میں درد جو ہوتا ہے کم نہیں ہوگا۔ دو، جتنا دے سکتے دو۔ میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ تمہاری دماغ کی غلاظت کتنی ہے، دو، مگر یاد رکھو ہم، اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھے گا ہم یہ کام کرتے رہیں گے، اپنی پارٹی کو مضبوط کرتے رہیں گے، کیونکہ مجلس جتنا مضبوط ہوگی، مجلس کے جتنے نمائندے گجرات کی ویدھان سبھا میں جائیں گے، گجرات سے ایم پی بن کر بھارت کی سب سے بڑی پنچایت میں جائیں گے، تو بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی، بھارت کے سمویدھان میں اور لوگوں کا اعتماد بڑھے گا۔ یہ مجلس کی کوشش ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کوشش ہے، اور ہمارے مخالفین ہر ایک الزام، کبھی یہ کبھی وہ، تو لگائیے، کوئی بات نہیں، مگر میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، کبھی بھی مایوسی کو خریب آنے مت دیجیے۔ انسان ہے، بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ اتنی محنت کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کو نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھو آپ، اگر سیاسی طور پر ہم کو لگ رہا ہے کہ کامیابی نہیں مل رہی، مگر اطمینان رکھیے، پر امید رکھیے کہ اگر ہم نے، ہماری نیتوں میں اخلاص ہے تو اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ قبول کرے گا۔ دلوں کا حال اللہ جاننے والا ہے۔ جس دن اللہ ہماری نیتوں کو دیکھ کر قبول کرے گا تو اجر وہاں پر بھی ملے گا اور انشاءاللہ یہاں پر بھی ملے گا۔ تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، متحد رہیے، اختلافات کو ختم کریے۔ اختلافات ہو سکتے ہیں، نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ صابر بھائی سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر صابر بھائی سے اختلاف اس نہج کا نہیں ہو سکتا کہ جس سے مجلس کو نقصان ہو جائے۔ اختلاف اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ صابر بھائی اس طرح سے کام کرنا تھا تو جماعت کو فائدہ ہوتا تھا،
تو صابر بھائی آپ کے مشورے سننے کے لیے بے چین اور بےتاب ہیں. ہم انسان ہیں. میں تو ہر ایک سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر میں غلطی کر رہا ہوں تم مجھے صحیح کرو، درست کرو، مجھے آپ رہبری کرو، میری سرپرستی کرو، میرا ہاتھ پکڑ کر چلاؤ کہ دیکھو یہ صحیح نہیں ہے، ہم سننے تیار ہیں. میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں عقل کل ہوں. میں اپنے آپ سے یا میں یہ نہیں مانتا کہ مجھے سب کچھ معلوم. میں تو ہر دن غلطی بھی کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور اچھی بات اگر آتی ہے تو سننے کی سکت رہنی چاہیے. کامیاب سیاستدان وہ ہے اگر کوئی اس کو اچھی تجویز دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر اس کی انا اس سے کہتی ہے کہ اس کی بات کو مت مانو، مگر اگر آپ کا دل اس بات کو قبول کرتا ہے کہ سامنے والا صحیح کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کر چلے. ایک انسان کچھ نہیں کر سکتا، اسد الدین اویسی کچھ نہیں کر سکتا. آج اگر ہم گجرات میں ہمارے اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے تو آپ کی اجتماعی محنت کی وجہ سے. یہ مت سمجھیے کہ میں آیا اور بھاشن دیا چلا گیا. ارے میرے جیسے بھاشن دینے والے بہت ہیں اور بہت آتے رہیں گے، مگر یہ آپ کی کامیابی ہے. یہ آپ کے خوابوں کی تعبیر ہونے کی پہلی نشانی ہے. یہ آپ کے امیدوں کی انشاءاللہ تعالی آپ کے خوابوں کو پورا ہونے کا ایک پہلا قدم ہے. اس پر اب رکنا نہیں ہے بلکہ اس پر اور آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. ہم کو مل کر کام کرنا ہے، اور اگر ہم سے کوئی اختلاف بھی کرتا ہے تو اختلاف جو ہے وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر ہم ان کا جواب دیتے آئے ہیں اور جواب دیتے رہیں گے. اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ابھی 15-20 دن کے اندر پھر میں گجرات کو آؤں گا اور ایک اور پروگرام ہوگا. میں صابر بھائی سے ہماری بات چیت چل رہی ہے تو آتے رہیں گے، کیونکہ مودی جی نے کہا کہ کیا کہا تھا ایڈ میں وہ کہ چند دن تو گزاریے گجرات. آتے رہیں گے. مودی جی تو خیر دلی میں بیٹھے ہیں، بہت دور بیٹھے ہیں، بہت دور ہو گئے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی گجرات میں مجلس کا پرچم لہرائے گا، گجرات میں مجلس کو کامیابی ملے گی. اور جو لوگ ہمارے مخالفین ہیں ان سے کہیں گے کہ آپ اب ہم کو نہیں روک سکتے. میں جو ایک شعور کی بیداری دیکھ رہا ہوں، میں جو عوام کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھ رہا ہوں، اور جو ہم آج جس علاقے میں گئے تھے جہاں پر ہمارے قریش برادری کے لوگ تھے، تو وہاں پر ہماری ایک بہن نے آ کر گاڑی کے دروازہ کھول کر مجھ سے کہا کہ اسد الدین اویسی بھائی تم فکر مت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم کو کہا صابر بھائی نے دروازہ کھول کر اور کہا کہ ادھر پلٹو. ہم پلٹے دیکھے تو ہماری بہن نے کہا کہ ہم کو حوصلہ دلایا. دیکھیے جب ہماری بہنوں میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے خواتین میں یا ان کی زبانوں میں الفاظ پیدا ہو جاتی ہے تو ہمارے جسموں میں بجلی کی طرح گرتی ہے، اور ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اب طوفانوں کا رخ بدل رہا ہے، اب ہواؤں کا رخ بدلنے والا ہے اور بدل چکا ہے. اب ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم کو اپنی پارٹی کو پہلے مضبوط کرنا ہے، ہمارے پارٹی کے ذمہ داروں کو کامیاب کرنا ہے. چاہے وہ کوئی بھی الیکشن ہو، ہم کو اس میں اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرنا ہے. بس یہی چند اہم باتیں میرے ذہن میں تھی، اور یقیناً انشاءاللہ تعالی میرا خواب ہے کہ میری زندگی کب ختم ہو جائے، آپ کی زندگی کب ختم ہو جائے اللہ جانتا ہے. مگر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ میں بھی اس جماعت کا ذمہ دار ہوں، آپ تمام اراکین ہیں. میں آپ تمام کو اپنی پلکوں پر رکھتا ہوں، اور میری زندگی کا ایک ہی، کئی مقاصد اللہ جانتا ہے، مگر ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے پاس چلے جائیں گے، سب کو جانا ہے، تو ایسے نفوس چھوڑ کے جائیں گے، ایسے لوگوں کو تیار کر کے جائیں گے کہ جو ہم سے زیادہ قابل رہیں گے، جو ہم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار رہیں گے، بلکہ ہم سے زیادہ بہادر، اور ہم سے زیادہ ان کی زبانوں میں اثر ہوگا کہ جب ان کی زبان سے الفاظ نکلیں گے تو اللہ ان کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا کرے گا. نہ صرف مرد حضرات بلکہ ہماری خواہش ہے کہ ہماری بہنیں بھی قابل بنے، ہماری بہنیں بھی لیڈرشپ کے رول کو اپنائیں،
اور مجلس کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیں. یہ ہماری کوشش ہے. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ گجرات میں مجلس کا کچھ نہیں ہوگا, اسد الدین اویسی کا بھاشن ہوگا, لوگ بڑی تعداد میں آئیں گے, زندہ باد, نعرے تکبیر, اللہ اکبر کے نعرے ہوں گے, اور اس کے بعد لوگ جا کر بھول جائیں گے. مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ نے ہمارے اراکین کو کامیاب بھی کیا. اب ہمارے کارپوریٹرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کریں, جستجو کریں, محنت کریں. میں نے آج ہمارے کارپوریٹر سے ہماری میٹنگ ہوئی, ہم نے ان کی تکالیف کو سنا, ان کے کام کو سنا, ان کی محنت کو سنا, ان کی جستجو کو سنا, اور میرا ان سے یہی بات تھی, اور آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے, مگر عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ مجلس کا کارپوریٹر ہے جس نے میرا فون اٹھایا, جس نے میری تکلیف کو سنا. یہ مجلس کا کارپوریٹر ہے جس نے میری تلخ گفتگو کو صبر کے ساتھ سنا. یہ مجلس کا کارپوریٹر ہے جب میں اس کے گھر پہ گئی تو اس نے مجھ سے ملاقات کی. یہ مجلس کا کارپوریٹر ہے جس کو میں نے پکار کر کہا رات کے 12 بجے کہ میں تکلیف ہوں تو وہ دوڑتے میرے پاس آئے گا. یہ چیزیں آپ کو کامیابی دلائے گی. اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ میں صرف اتنا بڑا پانی کا کام کرا دوں گا تو کامیابی ملے گی, وہ تو ہر آدمی کرائے گا اور کرانا بھی چاہیے, مگر عوام کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے سب سے اہم کام پولیٹیشین کے لیے کہ عوام کے درمیان میں رہے, عوام کی تکلیف کو سمجھے, عوام کو دستیاب رہے. یہ چیز جب آپ کے دلوں میں اس وقت پیدا ہوگی جب ہم اچھے انسان بنیں گے, جب ہم ہر ایک کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں گے اور کوشش کریں گے. یاد رکھیے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم یہ پورا کامیاب کر دیں, یہ کام کر دیں. ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے. ہم کوشش کریں گے, جستجو کریں گے, دعا کریں گے, ملاقات کریں گے. کامیابی دینا تو اللہ کا کام ہے, پروردگار کا کام ہے, زمین و آسمان کا خالق ہے. ہماری کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں. اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تو 2 چڑیائیں تھیں جو اڑ کر جا رہی تھی. لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہے, تو چڑیا نے کہا کہ میں آگ کے اوپر پانی ڈالنے جا رہی ہوں. تو کہنے والے نے کہا کہ تیری چونچ میں کتنا پانی آئے گا؟ وہ نمرود کی آگ تو آسمانوں کو چھو رہی ہے, تیری اس پانی سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس چڑیا نے کہا کہ مجھے معلوم کہ میرے چونچ میں جتنا پانی ہے اس سے آگ نہیں بجھے گی, مگر کم سے کم اللہ کے پاس تو میرا نام لکھا جائے گا کہ میں نے آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈالا. میں نے آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈالا تھا. تو ہم بھی چھوٹے سے چڑیا اور ہم وہی کام کر رہے ہیں. اور جیسے اس چڑیا نے پانی ڈالا, قرآن کی آیات ہے, مفتی صاحب موجود ہیں, اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بہت بڑے سیاست میں ازدہے ہیں, بہت سے بڑے بڑے شیاطین ہیں, بہت سے بڑے بڑے لوگ ہیں, طاقتور ہیں, مگر کبھی بھی اپنی طاقت پر بھروسہ رکھیے, اعتماد پیدا کریے. کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے کمتر مت سمجھیے. یاد رکھیے کسی سے کمتر مت سمجھیے. اعتماد کو برقرار رکھیے, ہمت اور حوصلے کو برقرار رکھیے, اور یاد رکھیے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کی طاقت کا, آپ کو اندازہ نہیں ہے طاقت کا. آپ نے کبھی دیکھا کہ ہاتھی کو بچپنے سے, جو ہاتھی کسی کے پاس ہوتا ہے تو بچپنے سے ہاتھی کو ایک چھوٹی سی زنجیر اس کے پیر میں جکڑ کر اس کو باندھ دیا جاتا ہے. تو ہاتھی جب بڑا ہو جاتا ہے تب بھی اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ زنجیر اس کے لیے سخت ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک جھٹکا مارو پوری زنجیریں ٹوٹ جائیں گی انشاءاللہ. صرف ایک جھٹکا مارو پوری زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. یہ جو ذہنی الجھن کا شکار ہے, ارے مجلس کو ووٹ دیں گے تو وہ کیا ہوگا, ایسے کیا ہوگا, میرے بھائی یاد رکھو لوگ بولتے ہیں بڑا رسک کا کام وہ اسی کہتا ہے, رسک کا کام ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کل صبح تک میں زندہ رہوں گا؟ یہ بھی تو رسک ہے نا, امید ہے, امید پر کام کر رہے ہیں. نہیں رسک نہیں لے سکتے میرے بھائی. 60 سال سے تم اندھے بن کر, بہرے بن کر ان چوروں کا ساتھ دے رہے ہو جس نے دونوں ہاتھوں سے ہم کو لوٹا ہے. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پر اپنے لیے نہیں آئے, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ایک لیڈرشپ بنے, ایک قیادت ابھرے. اس کے لیے آپ کو اور ہم کو مل کر کام کرنا ہے. میں شکر گزار ہوں
ہمارے صابر بھائی صاحب کا اور تمام ذمہ داروں کا، اور میرے پاس صرف یہی الفاظ ہیں کہ اللہ آپ کی اس محنت کو قبول کرے، اور میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ ابھی تو اپنا سفر شروع ہوا ہے، ہم تمام کو مل کر بہت محنت کرنا ہے، بہت سے کٹھن راستے آئیں گے، تکالیف کا سامنا کرنا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی اللہ ہم تمام کی پروردگار جو زمین و آسمان کا خالق ہے وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ ہمارے کارپوریٹر سے میری گزارش ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیے، خوب کوشش کریے، کام ہو یا نہ ہو، مگر عوام جب دیکھے گی کہ یہ میرا کارپوریٹر، میری بہن، میرا بھائی میرے لیے دوڑ رہا ہے، تو کہے گا کہ ہاں یہ پہلے والوں سے بہتر ہے، یہ پہلے والوں سے بہتر ہے، اور اس میں ایک جذبہ ہے، ایک جستجو ہے۔ یقیناً انشاءاللہ تعالی ودھان سبھا کے جب چناؤ ہوں گے، اسمبلی کے انتخابات ہوں گے، مجلس لڑے گی انشاءاللہ تعالی، پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم، اور اچھے امیدواروں کے لیے صابر بھائی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اچھے امیدوار میدان میں رہیں گے۔ اب یہ بار بار دیکھیے یہ ہاریں گے وہ جیتیں گے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے اس کی فکر ہی نہیں ہے بالکل۔